تاریخ کے پنوں میں کچھ ایسے راز دفن ہیں جو آج بھی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں۔ بظاہر ناقابل تسخیر سمجھی جانے والی عظیم سلطنتیں جو راتوں رات صفائے ہستی سے مٹ گئیں، آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ آج کے اس خاص جائزے میں ہم کسی عام تاریخ کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم ایک بہت ہی سنجیدہ انویسٹیگیشن کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم سورہ ہود کی روشنی میں ان کیس فائلز کو کھولیں گے جو ڈیوائن جسٹس یعنی الہی انصاف کی سب سے خوفناک داستانیں ہیں۔ یہ محض پرانی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ حقائق ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ جب کوئی قوم حد سے گزرتی ہے تو قدرت کیسے حساب لیتی ہے۔ تو چلے سیدھا ان حقائق کی تہیں کھولتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس بات پر غور کریں۔ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے میرے بالوں کو سفید کر دیا ہے۔ یہ الفاظ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ تصور کریں کہ اس وحی کا نفسیاتی بوجھ اور ہیبت کس قدر زیادہ ہوگی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس صورت میں قیامت کے مناظر اور پچھلی قوموں پر آنے والے عذاب کی وہ سنسنی خیز اور ہولناک تفصیلات ہے جنہوں نے سیدھا روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور ہم آج اسی ہیبت ناک حقیقت کا سامنا کرنے والے ہیں۔ اب اس ساری صورتحال کا بیک گراؤنڈ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ذرا اس وقت کے مکہ کا تصور کریں۔ یہ ہجرت سے بالکل پہلے کا انتہائی نازک اور گھٹن زدہ دور تھا۔ ایک طرف مسلمانوں پر ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، چاروں طرف خوف، کمزوری اور بے بسی کا عالم تھا، اور ٹھیک اسی وقت جب بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، آسمان سے جو وحی نازل ہوتی ہے اس کا لہجہ بالکل مختلف ہے۔ وہ تسلی دینے کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی مضبوط کمانڈ دیتی ہے کہ ڈٹے رہو، پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے، اور یہیں سے ہمیں اس صورت کا وہ زبردست دوہرا کردار سمجھ آتا ہے۔ یہ وحی بے وقت دو محاذوں پر کام کر رہی تھی۔ ایک طرف یہ نبی کریم اور ان کے ساتھیوں کے لیے ایک دلاسا تھی، ایک تسلی تھی کہ حق آخرکار جیتے گا، لیکن دوسری طرف یہ مکہ کے ان متکبر سرداروں کے لیے ایک انتہائی خوفناک اور سیدھی وارننگ تھی کہ اگر تم اپنی سرکشی سے باز نہ آئے تو یاد رکھنا ہسٹری خود کو دہرائے گی، اور پھر تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو تم سے پہلے والوں کا ہو چکا ہے۔ چلیں اب ذرا اس ٹائم لائن پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہم تاریخ کی ان 5 سب سے بڑی کرائم اور پنشمنٹ کی کیس فائلز کو کرونالوجیکل آرڈر میں دیکھیں گے۔ حضرت نوح، پھر حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور آخر میں حضرت شعیب کے ادوار۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہر دور میں انتباہ دیا گیا اور کیسے ایک مخصوص حد پار کرنے کے بعد ان قوموں کے خلاف ڈیوائن جسٹس کا وہ ایکشن شروع ہوا جسے کوئی روک نہیں سکا۔ تو شروعات کرتے ہیں کیس فائل نمبر 1 سے۔ یہ وہ وقت تھا جب انسانیت نے پہلی بار بڑے پیمانے پر سرکشی کی، اور پھر اسے تاریخ کی سب سے پہلی اور ہولناک ترین تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس واقعے کا ہر پہلو سسپینس سے بھرا ہوا ہے۔ سوچئے، حضرت نوح صدیوں تک دن رات اپنی قوم کو وارننگ دیتے رہے، اور جواب میں انہیں کیا ملا؟ صرف طعنے اور مذاق۔ ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیں جب وہ بالکل خشک زمین پر ایک بہت بڑی کشتی بنا رہے تھے اور لوگ ان پر ہنس رہے تھے۔ لیکن پھر اس پوری داستان کا سب سے دل دہلا دینے والا اور لرزہ خیز موڑ آتا ہے۔ عذاب کا پانی چاروں طرف سے ابل رہا ہے، اور ٹھیک اس آخری لمحے میں حضرت نوح کا اپنا سگا بیٹا کشتی میں بیٹھنے سے انکار کر دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ سب کچھ کھا جانے والا طوفان آتا ہے اور نافرمانوں کو ہمیشہ کے لیے پانی کی اتاہ گہرائیوں میں غرق کر دیتا ہے۔ اس زبردست طوفان کے بعد ہسٹری تیزی سے آگے بڑھتی ہے، اور ہم اس فیصلہ کن موڑ پر آ جاتے ہیں جہاں یکے بعد دیگرے 4 مزید تہذیبیں اپنے ہی غرور کے بوجھ تلے دب کر نیست و نابود ہوئیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ان کا وہ ٹپنگ پوائنٹ کیا تھا۔ اب ذرا ان کے جرائم اور سزاؤں کو دیکھیں۔ یہ واقعی لرزہ خیز ہے۔ قوم عاد کا مسئلہ کیا تھا؟ حد سے زیادہ تکبر اور اپنی فزیکل طاقت پر اندھا غرور۔ ان کا انجام ایک ایسی مسلسل اور گرجدار آندھی جس نے انہیں جڑ سے اکھڑے ہوئے درختوں کی طرح پھینک دیا۔ پھر قوم ثمود جنہوں نے جان بوجھ کر حضرت صالح کی اس نشانی یعنی اونٹنی کو قتل کیا، تو انہیں ایک ایسی پراسرار چیخ نے ختم کیا جس نے ان کے کلیجے پھاڑ دیے۔ قوم لوط جو اخلاقی پستی کی تمام حدیں پار کر چکی تھیں، ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دی گئی۔ اور پھر قوم مدین، حضرت شعیب کی قوم، ان کا جرم تھا معاشی کرپشن اور ناپ تول میں دھوکہ دہی۔ انہیں زلزلے اور ایک ہیبت ناک آواز نے اسی جگہ ڈھیر کر دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں،
ہر جرم الگ ہے، لیکن الہی انصاف کا وار بالکل اچانک اور بالکل پرفیکٹ ہے۔ لیکن ٹھہرے، کیا یہ سب صرف قہر اور غضب کی داستان ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی وقت جب ایک طرف تباہی کے بادل منڈلا رہے تھے، تاریخ میں ایک بہت خوبصورت اور حیران کن واقعہ پیش آتا ہے۔ فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس مہمان بن کر آتے ہیں اور انہیں اس انتہائی بڑھاپے میں حضرت اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری سناتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ قدرت کے اس عظیم الشان نظام میں جہاں ظالموں کے لیے زیرو ٹالرنس ہے، وہیں حق پر کھڑے رہنے والوں کے لیے معجزات اور امید کی وہ کرنیں بھی موجود ہیں جو کبھی ماند نہیں پڑتی۔ تو ان تمام تہذیبوں کے کھنڈرات میں ہمیں کیا مشترک ملتا ہے؟ ان سب کی بربادی کی اصل جڑ دراصل ایک ہی تھی، اور وہ ہے توحید سے انکار، یعنی یہ ماننے سے انکار کہ کائنات کا خالق صرف اور صرف ایک اللہ ہے اور بس اسی کا حکم چلے گا۔ یہ وہ سینٹرل سچائی تھی جسے ہر مغرور سلطنت نے ٹھکرایا، وہ چاہے تکبر ہو، کرپشن ہو یا اخلاقی گراوٹ۔ ان سب جرائم کا آغاز دراصل اسی ایک حقیقت کو ماننے سے انکار پر ہی ہوتا ہے۔ یہ ہر برائی کا نقطۂ آغاز ہے۔ ان سارے کیس فائلز کو اسٹڈی کرنے کے بعد کائنات کے کچھ ایسے اٹل اور ناقابل شکست اصول ابھر کر سامنے آتے ہیں جو کبھی نہیں بدلتے۔ پہلا رول، اس زمین پر موجود ہر ایک جاندار کے رزق کی گارنٹی صرف اور صرف اللہ نے لے رکھی ہے۔ دوسرا، آپ کچھ بھی چھپا لیں، وہ ذات آپ کے ظاہر اور سب سے گہرے پوشیدہ رازوں کو بھی جانتی ہے۔ تیسرا اور سب سے خطرناک اصول یہ ہے کہ دنیا کا حساب اسی دنیا میں ظالموں کو آ کر پکڑتا ضرور ہے، چاہے اس میں کتنی ہی دیر کیوں نہ لگے۔ اور فائنل رول، آخری اور حتمی کامیابی صرف انہی کی ہے جو صبر کرتے ہیں اور حق پر ڈٹے رہتے ہیں۔ یہ کائنات کا وہ اصول ہے جسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سورہ ہود کا کلائمیکس آتا ہے۔ یہ سورت کی سب سے وزنی اور طاقتور آیت ہے، آیت نمبر 112، جس میں حکم دیا گیا، بس آپ ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ذرا سوچیں، جب چاروں طرف دشمن ہوں، حالات بالکل خلاف ہوں اور آپ کو پچھلی قوموں کے بھیانک انجام کا بھی پتہ ہو، تو ایسے میں اپنے موقف پر جمے رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ایک آیت ان تمام طوفانوں اور مشکل ترین حالات میں ایک ایسا مضبوط لنگر ہے جو انسان کو ڈگمگانے نہیں دیتا۔ اس پوری انویسٹیگیشن کے اختتام پر جب ہم ان قدیم اور بے پناہ طاقتور قوموں کے کھنڈرات کو دیکھتے ہیں تو ان کی خاموشی آج بھی وقت کے سینے میں گونج رہی ہے، اور وہ ہم سے ایک سوال کرتی ہے۔ آج کی یہ ماڈرن دنیا، ہماری یہ جدید سوسائٹیاں جنہیں اپنی ایڈوانس ٹیکنالوجی اور ترقی پر اتنا غرور ہے، کیا ہم سچ میں ان مولک خامیوں سے پاک ہو چکے ہیں جنہوں نے ان عظیم سلطنتوں کو خاک میں ملا دیا تھا؟ کیا آج ہمارے اندر تکبر، اخلاقی زوال اور دھوکہ دہی موجود نہیں؟ یہ کھنڈرات بتاتے ہیں کہ ڈیوائن جسٹس کی فائلیں کبھی کلوز نہیں ہوتی۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے تاریخ سے واقعی کچھ سیکھا ہے؟